نام کا چرچا بہت ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشنودی کا باعث ہے کہ ہمارے بیچ کیونکہ ہم اور آپ سلسلہ چشت سے وابستہ ہیں. سرکار غریب نواز کا ٹکڑا کھاتے ہیں اور خود کو چشتی کہلواتے ہیں اور ہم لوگ چشتی ہیں. اس لیے ہمارے لیے بڑی قسمت کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار حضور غریب نواز کے پیر کے بھی پیر کی اولاد کے ہاں جلوہ افروز. میری مراد سرکار قبلہ سید شاہ نواز اختر چشتی مودودی دامت برکاتہ القدسیہ سے ہے کہ آپ اکثر ہمارے اذکار میں ساتھ پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا دعا میں شجرہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الہی بحق سے قطب الدین موجود میرے مقصد کو کر دے موجود. یہ جو قطب الدین موجود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ ان کے صاحبزادے ان کی اولاد یہاں پر ہے اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ان کے خاندان کے فضائل کو سنانے کے لیے یہاں آیا. مسئلہ پیش خدمت ہے کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے, بہت ہے. علی کے ایسے علی کے نام کا چرچا بہت ہے. علی کے نام کا وسیم بھائی علی کے نام کا چرچا بہت ہے. دھیان سے سنیں نشان کیا علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر پہرا بہت ہے. علی کے ذکر کو روکتے ہیں آپ سنی بنتے ہیں. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر پہرا بہت ہے. مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہ 5-6 لوگوں کو پھر حقوق نظر ہے. مگر ہوتی ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر پہرا بہت ہے. مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہی پہرا ہے جو سنتا بہت ہے. یہی پہرا ہے جو سنتا بہت. یہی پہرا ہے جو سنتا بہت ہے. اپنے عقیدت کو سنبھال کے سنیے کہ عقیدے کا شعر آ رہا ہے. اپنی عقیدت کو سنبھال کے سنیے کہ عقیدے کا شعر آتا ہے کہ مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہی پہرا ہے جو سنتا بہت ہے. اور تیرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا شریف میں 50 ڈیگ لنگر چڑھ رہی ہے, 100 ڈیگ لنگر چڑھ رہی ہے, حلوے کھائے جا رہے ہیں, بریانی پک رہی ہے, مولوی صاحب لمبی باتیاں دے رہے ہیں. سنیے صاحب علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر پہرا بہت ہے. کہ تیرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا, تیرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا, مگر تیرا تو یہ ہوتا. ارے اتنا بڑا عقیدت کا شعر اور عقیدے کا شعر آپ ٹھنڈے میں لے کے چلے گئے. جب آپ سنیں اس شعر کی تشریح میں کرتا ہوں. مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں تیرے بیٹے کی یا علی, تیرے بیٹے غوث پاک کے مہینے میں تیرے بیٹے کی 11 میں یا علی آپ کے ہی بیٹے غوث پاک ہیں, ان کی 11ویں میں یہی سننی ہے جو خوب بولتا ہے, خوب لنگر پکاتا ہے, خوب حلوہ کھلاتا ہے. مگر تیرا تو یہ گونگا بہت ہے. یا علی جب آپ کی 13 رجب آتی ہے تو ان کے منہ میں تالے پڑ جاتے ہیں, ان کے منہ میں آواز نہیں نکلتی, ان کی سنیت رات میں چلی جاتی. تمیزی کے ساتھ میرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا, مگر 13 کو یہ گونگا بہت ہے. اور قدر دیں گے پر ایک دن ہم اس کا
کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، سلوا بھی مگر گہرا بہت ہے، مگر ہوتی ہے جب دلوں کی باتیں، علی نواز کی بات ہو، غوث پاک کی بات ہو، صابر پاک کی بات ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جہاں علی کا کیا ہو گیا ہمیشہ جاگ کی تھی جس کی شب ہجرت وہی سویا بہت ہے، اور مدہ پیش خدمت ہے کہ اثر کو زندگی مولا عطا ہو، اثر کو زندگی مولا عطا ہو، اثر کو زندگی مولا عطا ہو، تیرے نام پر یہ مردہ بہت ہے، تیرے نام پر یہ مردہ بہت ہے۔ آپ میں سے کوئی اپنی ایمان کا مظاہرہ کراتے ہوئے اگر نعرہ حیدری لگا لے میں احسان سمجھوں گا۔ میں وہ نہیں کہتا جیسے ہمارے نعت و حضرات کہتے ہیں نعت صلی اللہ پڑھو 50 کے نوٹ ملیں گے 10 کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شعر کا جو وزن ہے اس کا سننے کا حق ادا کیجیے گا کہ کیا ہے خلق جس نے آنکھ کو اس کی اجازت ہے، کیا ہے خلق جس نے آنکھ کو اس کی اجازت ہے، علی کے دشمنوں کا جی چلائے جس کا جی چاہے، علی کے دشمنوں کا جی چلائے جس کا جی چاہے، علی کے دشمنوں کا جی چلائے جس کا جی چاہے۔ اور شعر اس کے بعد میں نثر کی طرف آتا ہوں کہ علم عباس کی فیصلہ کن شعر، آپ جس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مومن علم عباس کا علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ اب زندہ نکاح علم عباس کا، زندہ نکاح عباس کا علم دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو اس شعر کی روشنی میں دیکھیں۔ علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں، انسان بہت عالی چیز ہے، اس میں بھی ہر کوئی نہیں، علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں، یہ وہ پرچم نہیں آئے جس کا جی چاہے، یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے، یہ وہ پرچم نہیں، عالی نسب ہونا ضروری ہے۔ اب جن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ذرا دیکھیں کون سا نسب ہے، بالتحقیق ہے بلا تحقیق۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ساتھ ساتھ وہ لوگ جواب لیتے رہے جو کہتے ہیں قرآن میں کربلا دکھاؤ، قرآن پہلے اتر چکا تھا، قرآن پہلے اتر چکا تھا، کربلا بعد میں ہوگی۔ قرآن پہلے اتر چکا تھا، اب لوگ کہتے ہیں کربلا بعد میں، اب لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں کربلا دکھاؤ تو وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کربلا نہ ہو؟ اور کربلا ایسا عظیم مارکا جس نے حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیا، تا قیامت کے لیے حق کی ایک ڈیفینیشن وضع کر دی، ایک تعریف
بتا دی کہ حق یہ ہوتا ہے، باطل یہ ہوتا ہے. وہ معارضہ، وہ جنگ جس نے بتایا کہ حق یعنی کہ حسینیت، باطل یعنی کہ یزیدیت، ایسا فیصلہ کن معارضہ، ایسی عظیم جنگ قرآن سے کیسے نہیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کربلا نہیں ہے، وہ دراصل قرآن کا انکار کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ تعصب کی عینت اتارے، محبت کا چشمہ لگائے، یا علی پڑھے اور قرآن میں دیکھے کربلا مل جائے گی. امام حسین. تو بھائی صاحب اب وہ بات شروع ہوتی ہے، جوش و چباب لوگوں نے سن لیا اشعار میں. اب آرام سے آپ وہ سنیں تاکہ آپ کو قرآن کی کربلا بھی شاید دکھا پاؤں یا بتا پاؤں، اور آپ کو جو اہم مسئلہ میں نے سوچا ہے کہ بتاؤں سمجھاؤں شاید بتا پاؤں. اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اس نے وہ جو ذبح تھا اس کا فدیہ کر دیا، اس کے بدلے ایک عظیم قربانی رکھ دی. اب آپ کو اور واضح کریں، بات اور واضح دیکھیے کربلا ہے نہیں یہ بھی آپ بتائیے، اور واضح کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ میں قربان کرو، تو جب وہ اس بات کو سمجھے کہ اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف، توجہ جمائے رکھیے، حضرت ابراہیم جب اس بات کو سمجھے کہ اشارہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا لیا، کہا چلو لے کے گئے. ذبح کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے آنکھ پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھے، اور ذبح کرنے کے لیے انہوں نے چھری پھیری تو ان کو ایک دمبے کی آواز سنائی دی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً ہاتھ کھول کے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے کو ذبح کیا، کہ دمبے کی یہ بھیڑ کی آواز کیسے آئی. جب آپ کھول کے دیکھا تو وہاں واقعی میں بھیڑ دمبا تھا. واقعہ آپ لوگوں نے بارہ سنا ہے کہ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اس سے پہلے کہ میرا اسماعیل ذبح ہو، جاؤ اس کی جگہ پہ یہ رکھو. اللہ کہتا ہے کہ اس قربانی کا ہم نے فدیہ لے دیا اور اس کو ملتوی کر دیا، پوسٹپون کر دیا، ٹال دیا ایک عظیم قربانی کے لیے. اب ایک بات بتائیے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر کیا آیا تھا جنت سے؟ کیا دمبا اسماعیل علیہ السلام کھا جا رہے ہیں؟ کسی کے صبر کا امتحان ٹال دی، ملتوی کیا. ویسے ایک انگلش اور آتی ہے پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، میری انگریزی آتی نہیں، خیر. تو عرض یہ ہے کہ وہ قربانی کون سی ہے؟ پھر وہ قربانی ہمیں کائنات میں کہیں نہیں دکھتی. بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے، اسلام کی پہلی جنگ بدر، 313 اصحاب لڑے، بہت سارے شہید ہوئے. احد کی جنگ کتنے لوگ لڑے، کتنے لوگ شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امین حمزہ بھی شہید ہوئے، ان کو مسلح کیا گیا، ان کا جگر چاک کیا گیا. ایک تو یہ ظلم، حضور علیہ السلام کسی کی لاش کو منع کرتے تھے کسی کی لاش کا مسلح نہ کرو، ناک ہاتھ پیر انگلی مت کاٹو، تو یہ کسی مرنے والے کی لاش کی بے حرمتی ہے، یہ ہیومن رائٹ کے خلاف بات ہے. مگر ایسی قربانی بھی دیکھی گئی، ایسی شہادت بھی دیکھی گئی کہ احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں، ان کی ناک کاٹی جاتی ہے، ان کا جگر چاک کیا جاتا ہے، یہی نہیں جگر نکال کے چبایا بھی جاتا ہے. لیکن کیا وہ قربانی اس معیار میں تھی جیسا اللہ نے
ایک آیت قرآنی دوسرے آیت قرآنی کو کبھی کاٹتی نہیں، سپورٹ کرتی ہے۔ ذبح عظیم اللہ نے کہا ذبح عظیم کے لیے ٹال دیا، تو ذبح عظیم کا معیار، ذبح عظیم کی اسٹیٹس اللہ نے بتا دیا۔ جو ذبح عظیم ہوگا وہ مصیبت والی ہوگی، وہ ذبح وہ شہادت مصیبت والی ہوگی، پریشانی والی ہوگی، بھوک والی ہوگی، علامت مسائب والی ہوگی، بے پناہ شدت اور بے پناہ آزمائش والی ہوگی۔ امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، خیبر کی جنگ ہوئی، تمام جنگ ہوئی، مگر کوئی بھی جنگ کا کوئی بھی شہید، کسی بھی جنگ کا کوئی بھی شہید معیار ذبح عظیم پہ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ معیار ذبح عظیم کیا ہے؟ مصیبت، صبر۔ آپ کے سامنے کوئی آئے، آپ جنگ کر رہے ہیں، ایک نے فوراً تلوار مار دی، آپ کا دم نکل گیا، آپ شہید ہو گئے، آپ کو تڑپایا نہیں گیا تو آپ نے صبر نہیں کیا، آپ بھوکے نہیں تھے اس لیے آپ بھوکے مارے نہیں گئے۔ حتیٰ کہ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب میں معیار ذبح عظیم پر کوئی کھڑا نہیں۔ اگر کوئی اترا ہے تو کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی معیار ذبح عظیم پر کھڑا اترتا ہے اور ذبح عظیم کی ڈیفینیشن بنتا ہے، ذبح عظیم کا مصداق بنتا ہے، تو وہ امام حسین کی ذات ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے، وہ اہل بیت کربلا ہے، جن کو بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، جن کے اوپر مصیبتیں بھی آئی، جنہوں نے صبر کیا، اپنی آنکھ کے سامنے اپنی اولادوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا اور کہا اللہ اسے قبول کر۔ یہ صبر ہے۔ اپنی آنکھ کے سامنے گھر کو لٹتے دیکھا، کہا اللہ اسے قبول کر۔ یہ عظیم مثال ہے، ایسی مثال اس روئے زمین پہ نہیں ملتی صبر کی، ایسی مثال راضی کا رضا کی اس روئے زمین پر نہیں ملتی، اس لیے اللہ نے کربلا کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو سمجھ نہیں پائے۔ مولوی صاحب اس میں آپ کی غلطی ہے، قرآن کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے اور آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا۔ کبھی وضو کر کے قرآن اٹھائیے اور قرآن کو رکھیے سامنے اور کہیے اللہ یہ تیری کتاب قرآن ہے جو زمین و آسمان کے درمیان تیری رسی ہے، یہ قرآن سراپا نور ہے۔ اے اللہ اس قرآن سے میں ہدایت چاہتا ہوں، اس قرآن سے میں نور علم چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے علم کا نور عطا کر۔ اس طرح وہ انسان کبھی قرآن کھول کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کربلا قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ ہم آزمائیں گے صبر سے، بھوک سے، پیاس سے، مصیبت سے۔ تاریخ انسانی میں ایسی بات کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت زکریا بھی شہید ہوئی مگر اس طرح کوئی شہید نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کا احسان ہم آج بھول چکے ہیں۔ کیوں بھول چکے ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں بھول چکے اور آپ کہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہر محرم یا علی حسین کرتے ہیں، تو کیا یا علی حسین کرنا صرف محرم تک ہی محدود رہے گا؟ یہ امام حسین کا احسان ہے کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام کے اور ایمان کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر قربانی امام حسین سید السادات اولاد نبی کربلا میں نہ دیتے، آج آپ کی زبان میں کلمہ تو ہوتا، شاید ہوتا، مگر ایمان نہیں ہوتا۔
जुमा कायम है, जुमे की हुर्मत बरकरार है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की तुफैल है। आज हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आती, जनाब अली असगर का सदका है। आज अल्लाह ने हमको बलाओं से, बीमारियों से महफूज रखा है, जनाब आबिद बीमार का सदका है। ये इमाम हुसैन का एहसान है आप पर कि आप सीना ठोक के कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हमारे सीने में ईमान है। हम ही वो है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जन्नती फिरका है। हुसैनी जो है, जो हुसैनी है वो जन्नती है, बशर्ते वो हुसैनी रसूलुल्लाह के बताए हुए मेयार पे हो, अपने मदरसे के बताए हुए मेयार पे ना हो। जबंदी कहता है वैसे मानेंगे, बरेलवी कहते हैं वैसे मानेंगे। अरे अकल के अंदर तुम्हारी आंखों पे पत्थर पड़ गया है या पहाड़ गिर गया है? रसूलुल्लाह ने जैसे कहा वैसे क्यों नहीं मानना? भाई साहब जाग रहे हैं आपको क्या इमाम हुसैन का एहसान है। नमाजियों पे फर्ज है ये, खुदा की कसम, नमाजियों पे फर्ज है ये, खुदा की कसम। बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन खुदा, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। अजीब बात है, अजीब बात है। कुरान की अज़मत जिससे कायम वो हुसैन, नमाज की हुर्मत जिससे कायम वो हुसैन, दीन की इज्जत जिससे कायम वो हुसैन, और हुसैन का जिक्र मस्जिद में ना हो।
ڈکشنری میں لکھا ہے حسن اور حسین لفظ حسنہ سے نکلے ہیں. حسن اور حسین کے معنی شہید ہوتے. جس کا نام شہید، جس کے نام کا معنی شہید رکھا جائے تو کیا وہ شہادت کو نہ پہنچے گا؟ کیا وہ شہید نہ ہوگا؟ تو دیکھا جائے کہ رسول اللہ نے یوں ہی نام حسن اور حسین رکھا. کیا حضور کی نگاہ رسالت کے دیکھ رہی تھی کہ یہی وہ ہے کہ جو شہید ہو کر اپنی شہادت کو میری شہادت بنائیں گے؟ تو عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی 15 رمضان کو 3 ہجری میں. جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. پوچھا اے علی کا کیا نام رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا تھا. کہا نہیں، ان کا نام حرب نہیں ہے، میرے بیٹے کو لاؤ، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے. میں نے شبر کے اس پر حضرت ہارون کے صاحبزادے شبر کے نام پر ان کا نام حسن رکھا ہے. دھیان سے سنیے گا. امام حسین پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. نواسا نہیں. نواسا اگر ہوتے تو کبھی اپنے نانا کا قائم مقام نہیں ہو سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کے بیٹوں کا باپ میں ہوں. اللہ نے تمام انبیاء کی اولادوں کو کہ علی کی اولاد میری اولاد ہے، تو اسی لیے سیدوں کو آل رسول کہا جاتا ہے. پتہ نہیں بنی امیہ کو کیوں چڑھ رہا ہے، پتہ نہیں بنی امیہ کو کیوں چڑھ رہا ہے. تو عرض یہ ہے نام حسین رکھا اور کہا حضرت ہارون کے بیٹے کے نام شبیر پر میں نے ان کا نام حسین رکھا. عربی کا قاعدہ ہے جب لفظ کی اضافت ہوتی ہے، حسن اور حسین دونوں ایک ہی لفظ سے بنے، مگر حسن اور حسین میں جو فرق ہے وہ یا کا ہے. عربی میں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب لفظ میں، ورڈ میں، شبد میں کسی چیز کی اضافت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، تو وہ لفظ کے شبد کے معنی کی بڑھوتری کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا کہ حسن کے معنی ہوتا ہے چھوٹا شہید. کیونکہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، ان کو جو شہادت ملنے والی ہے وہ چھوٹی شہادت ہے، اس لیے ان کا نام حسن رکھا. اسی لیے ان کا نام حسن رکھا. اور نگاہ رسالت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں یہ شہید ہوں گے اور ان کو بڑی شہادت ملنے والی ہے، لہذا ان کے نام میں ایک اضافت کے ساتھ رکھا جائے. اس لیے آپ کا نام حسن سے بڑھا کر حسین رکھا. حسن کا نام چھوٹی شہادت کی وجہ سے حسین حسن. امام حسین دیکھیے یہ نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے. اللہ نے آپ کو تمام غیب کی خبریں دے رکھی ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی طرح علم غیب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے اللہ کے بتانے سے. اب بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سب کچھ بتایا.
قرآن میں اللہ آپ دیکھیے کیا امام حسن امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اس پر ہمیں اگر ثبوت مانگنا ہو تو قرآن سے مانگے. جب تک ان کے بیٹے ثابت نہیں ہوں گے تب تک ان کی شہادت رسول اللہ کو نہیں پہنچے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن سے مدد مانگیے. قرآن بے شک مدد کرتا ہے، قرآن بولتا ہے. بات تو کریے قرآن، مگر شرط ہے علی کی ولایت ماننی پڑے گی، علی کو ولی ماننا پڑے گا، علی کو مولا ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا؟ قرآن پورا کا پورا علم ہے اور علی باب علم ہے. علی جس گھر میں قرآن ہے علی اس کا دروازہ، علی سے ہی قرآن کا علم ملے گا. اچھا میں نے مبالغہ نہیں، میں نے فالتو بات نہیں کی. قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تمہیں فاسألوا سوال کرو اہل ذکر، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے سوال کرو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں اہل ذکر کہا گیا ہے، جس کو قرآن میں علم والا کہا گیا ہے، وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، وہ ہم. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں، ہم اہل بیت علم والے ہیں جن کو قرآن میں علم والا کہا گیا ہے. اور قرآن میں جس کو ذکر والا کہا گیا ہے، ذکر کے معنی صرف علم ہی نہیں ہے، ذکر کے معنی قرآن بھی ہے. آیت مباہلہ میں بات آ چکی ہے، اللہ نے کئی جگہ کا اللہ قرآن میں کہتا ہے انہم نہیں اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ، کہ بے شک اللہ کہتا ہے کہ اسی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. یعنی قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. یعنی قرآن والوں سے سوال کرو قرآن والے کون ہیں تو علی کہتے انا اہل الذکر، میں اہل ذکر، میں قرآن والا، میری بات ہوتی ہے. امام باقر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ذکر والے، ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے. نہ تم کبھی کسی کی بات کرو، سجی ہے محفل تو بس علی کی بات کرو. اور قبر میں فرشتوں سوال و جواب کیسا، قبر میں فرشتوں سوال و جواب کیسا. اب آ ہی گئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. میاں کی چہر اٹھا دی اور آپس میں فرقے میں مت بٹو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو. یعنی فرقے میں بٹنے سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اگر آپ فرقے میں بٹنا نہیں چاہتے تو اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم مولا علی فرماتے ہیں میں پہلا نمازی ہوں اور میں اللہ کی رسی ہوں. ایک ایسا مولوی، ایک ایسا محدث جو اہل بیت کی شان میں جب روایت لکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، چپتی تھی اس کی آنکھ. اور ایسا شخص کوئی ان کی فضیلت لکھ جائے تو وہ ڈبل مستند ہوتی ہے. یعنی دشمن کی تعریف زیادہ وزندار ہوتی ہے. تو ایسا ایک عالم، ایسا محدث بھی ہے جس کا نام ابن حجر مکی ہے. ابن حجر
ہیں نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی علی کو مولا ماننا۔ جناب میں نے ایسے اہل حدیث دیکھے ہیں جو کٹر مولائی ہیں اور کٹر حسینی ہیں اور کٹر ایم پی امیر شام ہیں، ایسے اہل حدیث بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے حق کا معیار اہل سنت یا اہل حدیث یا بریلویت نہیں ہے، حق کا معیار ولایت علی ہے۔ کیوں ہے کہ رسول کریم نے فرمایا الحق ما علی ہی والحق ما علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جو راستہ حق کا ہو۔ نماز میں ہم کہتے ہیں، پانچوں وقت کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں کیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی حق کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ حق کا راستہ کون سا ہے کہ نبی فرماتے ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں حق کے راستے پر چلا، نبی کہتے ہیں اے اللہ حق تو ادھر بھیج دے، ادھر نہیں کر۔ صراط مستقیم علی ہے، ان کے راستے پر لوگوں نے قدم جمائے ہیں تو صالحین، صدیقین، شہداء بنے ہیں۔ یہ لوگ نہیں ہیں جو صالحین ہیں، ان کی پیروی کر کے لوگ صالحین، صدیقین، شہداء بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام اللہ کا نازل ہوا اور ان کے طفیل انعام نازل ہوتا ہے۔ جی سورہ حمد کبھی ہم سے بھی سنی، میں قسم سے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کبھی نہ دکھاؤں تو میرا نام نہ ہوگی۔ آج فری میں بتاتا سنیے، سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے تو قرآن مقدس، قرآن کریم کا جو دیباچہ ہے، ہر کتاب کو لکھا جاتا ہے تو اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک دیباچہ، ایک پریفیس ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا کیا باتیں کرتی ہے، کس کس ٹاپک پر ڈسکس کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کا جو دیباچہ، پریفیس، 4 ورڈز ہے، پیش لفظ ہے، وہ الحمد آیت ہے۔ آج سنیے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے والناس کی نون تک میں آپ کو دکھاؤں گا اور علی سے شروع کروں گا، امام حسین پسند۔ الحمدللہ رب العالمین، بتائیے مولوی صاحب آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی مولوی صاحب بتائیں گے تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ عالمین کا رب ہے۔ میں نے کہا ٹھیک کہا، لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ آپ پڑھتے ایسے ہیں الحمدللہ رب بالعالمین، یعنی رب بل، یہاں پہ 2 بے ہے، یہاں پر 2 بے ہے، ایک رب کا ہے اور ایک بل کا ہے، یعنی ایک رب کو رب العالمین، ایک رب کو عالمین سے جوڑ رہا ہے۔ یہ پلٹ کے ہوگا، عالمین کو ایک با ایسی بھی ہے جو رب سے جوڑتی ہے، رب العالمین کے بیچ، یعنی رب اور تمام عالم کے بیچ ایک پل ہے جو با کا ہے، جو بے کا ہے، یعنی اللہ کی ہے۔ تو دیکھیے، تو اللہ ہی کو، امام حسن اور امام حسین کو اللہ ہی ان کا بیٹا بنائے، تو اللہ کا ہمارے پاس کلام ہے جسے کہتے ہیں قرآن، اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین
حسن امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن دیکھیے اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ حسنین کریمین رسول اللہ کے بیٹے تو آپ مانیں گے؟ مجھے بات کرنا، اگر حسنین کریمین ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں قرآن سے، تو آپ مانیں گے؟ ہاں یہاں پہ جواب دے، مجھے سنائی نہیں جی، جاگتے رہے بھائی، مانا کہ ہم تقریر کریں گے، جاگتے رہے۔ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں، کیا ہے؟ ہم سے بحث کیجئے۔ حضور نے بحث کی، باتیں ہوئی، بڑی باتیں چلی، وہ لوگ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو رسول اللہ کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ چلو تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ پھر میدان مباہلہ میں آتے ہیں، ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، جو حق والا ہوگا، جو سچ والا ہوگا اس پر بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ معاملہ طے، فکس، لاک کر دیا۔ اب اگلے دن صبح ہوئی، سارے صحابہ جن کا یہ دعویٰ تھا اور جو اپنے دعوے میں سچے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جان آپ پہ قربان کر دیں گے، وہ تمام اصحاب طے شدہ مقام پر جمع ہو گئے۔ مدینے سے باہر لوگ آئے، بڑا ہجوم لگ گیا، بھائی صاحب میلہ لگ گیا، بڑا میلہ لگ گیا کہ آج تک یہ ہوگا۔ پادری لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے۔ تین باتیں کہی گئی، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ کس سے بات ہوئی تھی؟ رسول اللہ اور پادری، عیسائی پادریوں کے درمیان۔ تو پادری اپنی جانوں کو لے کر آئے، اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، اپنے لوگوں کو لے کر آئے، اپنی عورتوں کو لے کر آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ مدینے میں نکلے، سیدہ کائنات کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا یا اہل البیت دین پر وقت ہے۔ دین پر وقت آ گیا ہے، چلو گھر سے نکلو، دین کو بچاؤ۔ تو پتہ چلا دین کا تعلق جتنا گہرا جس سے ہوتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اپنے دونوں بیٹے اپنے نواسوں کو لیا، امام حسن امام حسین کو لیا اور آگے بڑھے، ساتھ میں مولا علی چل رہے ہیں۔ بات دیکھیے یہ نہیں تھی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ رسول اللہ کو عربی نہیں آتی تھی، ہم بات کر رہے ہیں، آج آپ سے تقریر نہیں، کائنڈلی ٹاک، اس سے بات کی، میں کلیجہ نکال کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے بات کی۔ کیا رسول اللہ کو عربی آتی تھی؟ تو کہا گیا عورتوں کو لے کے آؤ، وہ ایک اپنی بیٹی اپنی شہزادی کو لے کے جا رہے ہیں، ایک کو لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ 12 نکاح ہوئی تھی، 12 بیٹیاں ایک بیٹی کو ملے، کہا بیٹوں کو لے کر آؤ، ان کی اپنی اولاد حضرت ابراہیم زندہ تھے، ان کو چھوڑ دیا، حسنین کریمین کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہا اپنی نفس کو لے کے آؤ، اپنی نفسوں کو لے کر آؤ۔ رسول اللہ کے شان میں ان پر گردنیں کٹانے والے اصحاب موجود تھے، کسی کو نہیں لیا، کہا علی
سے آئے میں پردے کے لیے ایک پردے کا فکرہ پڑھتا ہوں. میں اپنی جماعت اہل سنت میں بے پردگی سب سے زیادہ ہوں، بہت افسوس کے ساتھ. اور میں عرض کر دوں ایک مرد کی غیرت اس کی عورت کے پردے سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ اپنی عورتوں کو بے پردہ گھما سکتے ہیں تو یہ بتاتی ہے بات کہ آپ بہت بڑے بن رہے ہیں. یہ میری ذمہ داری. اگر میں سیدہ کائنات کی سیرت بیان کرتا ہوں، ان کا پردہ بیان کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ میری عورتیں، میری ماں بہنیں اس طرح رہیں، تو مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غیر محرم کے سامنے آنے جانے سے ہچکتے نہیں. پردہ ہمارے لیے بھی ہے، عورتوں پہ اکیلا نہیں ہے. اللہ نے پہلے حکم پردے کا مردوں کو دیا، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکاؤ، اپنی نگاہوں کا پردہ کرو. پہلے حکم ہمیں پھر عورتوں کو دیا. یہ کیا ہوا کہ ہم عورتوں کو نقاب میں ڈھال کے، ان کو نقاب اڑا کے خود جو ہے گھوم رہے بازار میں. یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں. تو عرض یہ ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر غیرت کو پیدا کرے اور ہمیں سلیقہ عطا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا میدان مبارزہ میں کہ اہل بیت کو جب رسول اللہ نے لے لیا، جمع کر لیا، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہی میری اہل بیت ہے. میں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ضرور ہے، مگر جن کی شان وارد ہو رہی ہے وہ والی اہل بیت اللہ یہی ہے. ان کو اس طرح لے کے چلے گی. گودی میں امام حسین، ہاتھ دائیں ہاتھ کی طرف امام حسن، رسول اللہ آگے آگے، ان کے پیچھے سیدہ کائنات چل رہی ہیں. سیدہ کائنات کے پیچھے ان کے شوہر مولا علی چل رہے ہیں، بیوی کے پیچھے شوہر. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. الرجال، مرد کو اللہ نے عورت کا حاکم بنایا. اب حاکم عورت سے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو دیکھیے کہ انتظام کیا اہل بیت نے، انتظام کر کے دکھایا کہ پردہ ایسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ چل رہے ہیں کہ دونوں کے تینوں کے قدم اس طرح ہے کہ رسول اللہ قدم رکھتے ہیں، چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو اس قدم پہ سیدہ کائنات کے قدم پڑتے ہیں. اور جب وہ قدم اٹھا کے آگے قدم رکھتی ہے تو اس قدم پر مولا علی قدم رکھتے ہیں کہ آپ نے سیدہ کائنات کے قدم شریف کا بھی پردہ رکھا. اور اس طرح پردے کا اہتمام کرتے اللہ نے قدم کا پردہ کرنے کا حکم دیا. اللہ نے قدم کا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا، مگر یہ اہتمام ہے پردے کی. ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ آپ کے قدم شریف کا بھی نشان نہیں ملا. اس شان سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ اب بتائیے رسول اللہ شہید ہوئے یا نہیں؟ شہادت پہنچی یا نہیں؟ اگر زہر سے شہید ہو جاتے تو تلوار کی شہادت محروم ہو جاتی، اس میں کوئی شان نہ رہتی. تلوار کی شہادت ملتی، زہر کی شہادت محروم ہو جاتی. زہر سے، ایکسیڈنٹ سے، شر سے مارے جانے والے لوگ کبھی شہادت کے درجے کو نہ پہنچتے، کوئی شان والے نہ ہوتے، اللہ کا دیدار نہ پاتے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تم کو دونوں شہادت ایک ساتھ دیں گے محبوب. لہذا اللہ نے رسول اللہ کا آدھا جمال امام حسن پہ ڈالا، آدھا جمال امام حسین پہ ڈالا اور ان کی شہید کو شہید کروایا، ان کو شہادت کے درجے دیے تاکہ ان کی شہادت رسول اللہ کو پہنچے اور اس طرح رسول اللہ شہید کہلائے.
سر الشہادتین، کیا کہتے ہیں؟ سر الشہادتین، دو شہادت کی راز، دو شہادت کی راز علماء نے یہی تک بیان کیا ہے، مگر اس فقیر یہ بھکاری مولا علی کے در سے علم کی بھیک مانگنے والا یہ بھکاری مولا علی کے در کا یہ اپنے سے کتے ہیں۔ اس مسئلے میں ایک اضافت، اس مسئلے میں ایک بات کو جوڑا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ صرف امام حسن اور امام حسین کی شہادت رسول اللہ کو نہیں پہنچتی، بلکہ مولا علی کی شہادت بھی رسول اللہ کو پہنچتی ہے، کیونکہ جس طرح امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسی طرح مولا علی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رسول اللہ کی جان، مولا علی رسول اللہ کی جان، جب جان شہید ہوئی شہادت کس کو پہنچی؟ لہذا مولا علی، امام حسن، امام حسین، یہ تینوں کی شہادت مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اس طرح رسول اللہ شہید کائنات، شہید اعظم، سب سے افضل شہید کہلاتے ہیں، ورنہ شہادت کسی کام کی نہیں ہوتی، کوئی افضلیت کی حامل نہیں ہوتی۔ شہادت تب شہادت بنی ہے جب رسول اللہ نے قبول کیا، جب رسول اللہ نے خود شہید ہونے کی خواہش، اس طرح رسول اللہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج لوگ کے طریقہ پہن گئے، کام کو کوئی آج مسائل نہیں، کوشش کرو یہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آج لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے امام حسین کی شہادت اور ان کی یاد مٹانے کی کوشش اور مہم جاری، اور الگ الگ آئیڈیے نکالے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، جو شہادت اللہ کی نگاہ میں اس کے محبوب کی ہو، اس کا شور، اس کا پرچار کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آپ یاد امام حسین کو بند کرنا چاہتے ہیں، اگر یاد امام حسین بند کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں جمعہ بند کر دیجیے، مسجد میں جمعے کو بند کر دیجیے مولوی صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ آپ پڑھیں گے تو خطبہ دیں گے، خطبہ دیں گے تو خطبے کے درمیان آپ بیٹھیں گے، یہ بیٹھنا کیا ہے؟ کہ امام حسین کی یاد ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کیجئے کہ کیسے ہے؟ تو سنیے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، قرآن کے احکامات بیان کر رہے تھے، فرائض نبوی انجام دے رہے تھے۔ آپ کی نگاہ نے دیکھا کہ ننھے ننھے قدم کو بڑھاتے ہوئے امام حسین تشریف لا رہے ہیں، امام حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کی طرح کا چکنا فرش نہ تھا، وہ مسجد نبوی کا کچا فرش تھا، جس کا فرش نہ ہموار تھا، تھوڑا سا اوپر نیچے تھا، جس پہ ننھے بچوں کا چلنا تھوڑا مشکل تھا۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ارے حسین دیکھنا چاہیے، خطبہ دے رہے ہیں، ارے دیکھو حسین قریب آ رہے ہیں، ارے دیکھو حسین آ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ امام حسین کا پاؤں ان کے جبے میں الجھنے لگا، پھر رسول اللہ نے کہا خطبہ چھوڑو، منبر چھوڑا، لب کے اور امام حسین کو اللہ کے کام کو روک دیا، فرائض نبوت روک دی، منبر چھوڑ دیا، لپک گئے، امام حسین کو اٹھایا، گود میں
جب تک مرضی آئے اب امام حسین بیٹھے، کار رسالت رکا ہوا ہے، اللہ کے احکامات امام حسین کی عیادت میں رکے ہوئے ہیں۔ شام سمجھیے، اللہ جس کی عظمت کے لیے اپنے کام کو روکنا گوارا کر دے، اور اس کا رسول امام حسین کی عظمت کے لیے اللہ کے کام کو روکنا واجب سمجھے، اس شخص کو حسین آپ بیٹھے امام حسین بیٹھے خطبہ کر رہا، جمعہ کی نماز سب کے بھائی امام حسین اتریں گے تب خطبہ پورا ہوگا، تب نماز ہوگی۔ امام حسین کا جب تک من آیا، مرضی آئی تو امام حسین بیٹھے رہے، مرضی آئی اترے چلے گئے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے اور خطبہ مکمل کیا۔ اس تاریخ کے بعد جب بھی خطبہ پڑھا گیا تو خطبے میں رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے بیٹھا گیا اور سنت رسول کی یاد امام حسین بند کر دیں گے۔ جمعہ پڑھانے والی صاحب اگر امام حسین کا ذکر اچھا نہیں لگتا، یہ امام حسین ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، اگر ٹانگوں کے بیچ امام حسین ہوتے ہیں تو رسول اللہ ٹانگوں کو بڑھاتے ہیں، اگر سجدے میں ہوتے پشت پہ چڑھ جائیں تو سجدہ طویل ہو جاتا۔ یہ امام حسین ہے، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، ٹانگیں بھی کھل رہی ہیں، امام حسین آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، رکوع میں ہوتے نیچے سے نکلتے، اگر جگہ کم پڑتی تو حضور علیہ السلام سینے کو کشادہ کرتے، جگہ بنا دیتے، امام حسین گزر جائے۔ ہماری اور آپ کی نماز کے آگے سے کوئی گزر جائے نماز کٹ جاتی ہے، یہ نبی کی نماز تھی کہ حسین گزر جائے یہ حسین ہے کہ نماز میں ان کی یاد آنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، ان کی یاد آنے سے نماز کمزور نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب اپنے عقیدے کو درست، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو رسول اللہ کی نماز کو امام حسین بیان کرتے ہیں، یہ نماز ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین کے آنے سے نماز ہو جاتی ہے تو رسول اللہ کے خیال سے، یہ تو ثبوت ہے، گواہی ہے، مہر ہے کہ ان کا خیال آ گیا، نماز ہو گئی۔ مسئلے ایسے حل کریں گے، صدیوں سے جو بندی بڑی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اہل بیت سے محبت تو کیجیے، ان کو مولا تو مان گے، مولا ماننا پڑے گا، نہیں مانیے گا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ امام حسین ہے کہ سجدے میں رسول اللہ ہے، سجدہ طویل ہوتا ہے، یہ سنتے آئے ہیں۔ آج میں کچھ اور بیان کر دوں کہ یہ امام حسین ہے، سجدے میں سر ہے، اور دیکھیے جب کوئی کسی کی پشت پر سجدے میں بیٹھتا ہے تو اس کے کندھے میں جب آتا ہے تو کندھے پر یا تو دونوں ٹانگوں کو لٹکا کے بیٹھتا ہے یا تو سائڈ سے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا کندھے اور پشت پر ہے۔ یہ وہی امام حسین ہے کہ جن کو رسول اللہ اپنے کندھے میں لے کے جاتے تھے۔ اب بھی لوگ آنکھیں کھول کے اہل بیت اور صحابہ میں فرق دیکھ لیں۔ اہل بیت وہ ہے جو رسول اللہ کے قدموں پر ہے، آپ کیجیے، صحابہ وہ ہے جو رسول اللہ کے قدموں پر ہے، اہل بیت وہ ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پر، جو قدموں پر ہے وہ کندھوں پہ نہیں آ سکتے، اور جو کندھوں پہ ہے رسول نے انہیں قدموں پہ کبھی نہیں لایا۔ ثبوت دیتا ہوں، دو موقع آئے ہیں اسلام میں، رسول اللہ نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر کو اپنے کندھے پہ نہیں بیٹھایا، بلکہ حضرت ابوبکر کے کندھے پر بیٹھے، کیونکہ
کے کندھوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، اس لیے امام حسین کندھے پر بیٹھتے تھے۔ اسلام میں 2 واقعہ آیا کہ کندھے کا مسئلہ پوچھا، خالد سور پہ چڑھتا ہوا ہجرت کی رات حضرت ابو بکر کے کندھے پہ رسول چڑھ گئے اور بتایا کہ میں اس لائق ہوں کہ تمہارے کندھے پہ چڑھوں، تم اس لائق نہیں ہو، میرے کندھے پہ آؤ۔ یہ کوئی گستاخی نہیں، یہ کوئی بے ادبی نہیں، یہ کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں کمی نہیں، یہ واضح بات، یہ بتایا کہ تم اس لائق ہو کہ میں تمہارے کندھے پہ چڑھوں تاکہ تمہاری عزت بڑھے، تم یار غار بنو، لیکن تمہاری عظمت وہ نہیں ہے کہ تم میرے کندھے پر آؤ۔ مگر فتح مکہ کے دن ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ بتوں کو توڑنا تھا، تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آ جائیں گے، کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو علی تم میرے کندھے پر علی تم میرے کندھے پہ آ جاؤ۔ قرآن کے اوپر قرآن کے اوپر امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے مدینے میں نہیں مار سکتے ہو، تم چپے سے نہیں مار سکتے، میں حسین ہوں، تمہارے ہر حربے کو کمزور کر کے توڑ کے رکھ دوں گا، مدینے میں اگر تم غلبہ ہو تو رسول اللہ کے لعنت نہیں۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہوا، باہر آ گئے مکہ۔ امام حسین نے 4 مہینہ لوگوں کو آمادہ کیا کہ نکلو گھروں سے، یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کے خلاف خروج واجب ہے، تم گھروں میں بیٹھ کے عبادتیں مت کرو۔ کسی نے اس بات پہ کار نہیں کیا، کسی نے اس بات پہ کار نہیں کیا۔ امام حسین نے 4 مہینہ یہ کہا۔ حج کا موسم آیا، حج کے موسم میں امام حسین حج کا ارادہ کیا، حج کا احرام باندھا۔ یزید نے چھری کے ساتھ کچھ لوگوں کو احرام کی حالت میں بھیجا، اپوائنٹ کیا، گنڈوں کو کانٹریکٹ دیا کہ امام حسین کو شہید کر دو۔ امام حسین کو خبر مل گئی اور کہا سنو ہم حسین ہیں، چپے سے تم ہمیں نہیں مار سکتے، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیں گھیر رہے ہو، چپے سے مار کے بچ جاؤ گے، ہم تمہیں گھیر رہے ہیں، ہم تمہیں اگر حملہ کرنے دیں گے تو اس حالت میں کہ تم بے نقاب ہو چکے ہو۔ حج کی نیت کو، احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا، سفر کا اہتمام کیا، اہتمام کرنے کے بعد سفر کے لیے نکلے، کربلا پہنچے، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ تفصیلی واقعات ہے، آپ لوگوں نے سے بات، وہ رسول اللہ کا شہزادہ جس کے گلے کو، جس کے چہرے انور کو دیکھ کر رسول اللہ اپنے قلب کی تسکین کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، وہ شہزادہ آج آمادہ ہے، انقلابی شہادت بھی سنی۔ ذاکروں نے امام حسین کو بالکل ایک دم سے بیچارہ بنا دیا، وہ بیچارے نہیں تھے، بااختیار تھے، ایک کام ان کی اپنی مرضی اور اپنی حکمت سے ہوا ہے۔ بے شک ان پہ ظلم ہوئے تھے، آپ یاد حسین کو مٹانا چاہتے ہیں، آسمان میں جو آپ سرخی دیکھتے ہیں، سرخی لالی آتی ہے، 61 ہجری میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، سب سے پہلی بار یہ آسمان میں لالی آئی تھی۔ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ بات کو لکھتے ہیں کہ آسمان میں کبھی جب سے کائنات کو بنایا گیا، آسمان کبھی لال نہ ہوا تھا۔ آسمان 61 ہجری میں شہادت اہل بیت، شہادت امام حسین سے
یاد منسلک مٹانا ہے۔ بیت المقدس سے جو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا، ہر پتھر سے خون برآمد ہوتا تھا۔ آسمان رویا ہے ان کے اوپر، خون کے آنسو رویا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب روایتیں من گڑنت ہے۔ میں 80 پیج میں 80 پنے پر یہ تمام روایتیں اہل سنت کی بڑی سب سے بڑی کتابوں سے دکھا سکتا کہ بیت المقدس سے جب پتھر اٹھایا گیا تو امام کی شہادت کے بعد بیت المقدس سے جب بھی کوئی پتھر ہٹایا جاتا تو تازہ خون برآمد ہوتا۔ آسمان میں سورج کا گرہن لگ گیا، اتنی سیاہی اتنی کالی چھا گئی کہ آسمان میں ستارے نمودار ہو گئے، حتیٰ کہ تب شام نہ ہوئی تھی۔ یہ تمام اہتمام اللہ نے اپنے پیارے نبی کی اولاد کی شہادت کی وجہ سے اس کی یاد کے لیے کرے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام روایتیں من گڑنت ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ دکان کھول کے سنے، قرآن سے میں بات کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے زمین و آسمان روتے ہیں۔ سنیے سورہ دخان، سنیے روز پاک آواز بلند پڑے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ دخان، آیت نمبر 29، آیت نمبر 29۔ ایک مسئلے کی بات بیان کر دوں، ہم لوگ جب درود شریف پڑھتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر ہمارے اور آپ کے نبی نے جو ہمیں درود سکھایا ہے اور جس طرح پڑھنے سے بتایا ہے اور جس طرح پڑھنے سے روکا، ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے جو چیز نبی دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے فرمایا تم میرے اوپر تم کٹا درود نہ بھیجا، یہ عربی محاورہ، یعنی آدھا درود نہ بھیجا کرو، یعنی جب تم اس پہ درود بھیجو تو کہو وعلی آل محمد، یعنی آج کے بعد جو ہم کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک آل کو نہ جوڑیے گا درود پورا نہیں، اس طرح نبی نے سکھایا ہے۔ تو وعلی آلہ وسلم یہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ ہے، قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ دخان، اس میں اللہ نے آیت نمبر 29 آیت پر کہتا ہے فما بغت علیہم السماء والارض، کہ نہیں روئے ان پر زمین و آسمان، یعنی کوئی ایسے تھے کہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کا دنیا سے جانا اس لائق نہیں تھا کہ ان پر زمین و آسمان روئے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان پر زمین و آسمان نہیں روئے۔ اس کا یہ معنی نکلتا ہے، آیت کو پلٹ دیجیے، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مرنے پر زمین و آسمان روتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آیت کہتی ہے کہ ان پر زمین و آسمان، ان کے دنیا سے جانے پر زمین و آسمان نہیں روئے، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے پر زمین و آسمان روئے۔ تو تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کے اس دم تک کوئی دنیا سے لا کے دکھائیے جو دنیا سے گیا ہو اور اس پہ زمین و آسمان ہوئے، سوائے امام حسین کے کوئی دوسرا نہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے رونے والی روایت غلط ہے، تو وہ لہذا قرآن میں غور کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے افلا تدبرون فی القرآن، غور کیجیے قرآن۔ ایک بنو امیہ کی ہے، آج کل خانقاہ چلا، جی سچ بات ہے،
بنو امیہ میں سے ہے، خاندان چلاتے ہیں، انہوں کو جائز نہیں ہے تمہارا بیٹا مر جائے تو سینہ پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں۔ امام حسین کے غم میں رونا تم کو جائز نہیں لگتا؟ یہ خارجیت نے کر لیا ہے۔ زمین و آسمان روئے، جن و انس روئے، اور اس طرح نہ روئے کہ فدرس جس کو امام حسین نے پر بخشا تھا، امام حسین کے سکتے میں جس کو اللہ نے دوبارہ پر دیا تھا، وہ آیا، اس کو معلوم نہ تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب اس فرشتے کو خبر ہوئی تو اس نے اللہ سے کہا، اللہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں بچانے جاتا، کہا کوئی بات نہیں، تمہیں غم ہے اس بات کا کہ بچا نہ پائے تو جاؤ روضۃ الشہداء میں حضرت علامہ فائز حسین کاشفی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے فدرس تمہارے انڈر میں 70,000 فرشتے ہیں، سب کو لے کے قبر امام حسین پر جاؤ اور ان کے غم میں رو، تاکہ تمہارے رونے کا ثواب تمہارے رونے ہے، تم ان کی قبر میں جاؤ اور رو تاکہ تمہارا ثواب غم حسین میں رونے والے انسان کو دیا جائے، ان کو دیا جائے کہ جو اپنی آنکھوں کو غم امام حسین میں نم کرتے ہیں۔ چاہے پہ رونا نہیں چاہیے تو چاہے پہلے رسول اللہ سے سوال کرے کہ رسول اللہ کیوں روئے، ابھی تو امام حسین زندہ شہید بھی نہیں اور رسول اللہ ساروں قطار رو رہے۔ رسول اللہ اتنے پریشان کہ عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی، میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، کہ دیکھو بوتل میں جمع ان شہداء کا خون رسول کی نگاہ میں اتنا افضل کہ رسول زمین پہ گرنے نہ دے اور خود جمع کرے۔ ان کے غم میں رونا مولوی صاحب کے لیے اس لیے کربلا تک امام حسین لے کر آئے تھے، اپنی چادر کو قربان کر کے، اپنی عزت و آبرو کو قربان کر کے کربلا سے لے کر آج تک پہنچانے والے ساتھ سید حسین اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی شان پر رونا، ان کی یاد پر رونا بدت ہے، عجب ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ جب حال حیات تھا وہ پاک بی بی، وہ ایسی خاتون کہ اس طرح قید کیا گیا، ایسے مسائل کے پہاڑ توڑے گئے، وہ بی بی جو اپنے گھر سے باہر نہیں آتی تھی، آج اپنے حجرے سے باہر آ کر پہرا دے رہی ہے، آج وہ پہرےداری کا کام انجام دے رہی ہے کہ جن کی نوکری میں ہزاروں ہزار خادم کھڑے رہتے تھے، آج ان پر یہ مصیبت کا پہاڑ پڑا ہے کہ ان کو اپنے گھر کی عبادت کے لیے پہرا دے۔ بازار میں زینب، گھر سے باہر نہ آنے والی، آئی بازار میں زینب، جس نے بابا سے کرائے تھے، آزاد کئی بار اسیر بن کے قیدی کو بازار میں آئی زینب۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کی یاد میں اپنی آنکھوں کو نم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو ایمان کا اثاثہ ہے وہ یہی ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کربلا کی شام میں جب امام حسین شہید ہوئے، کربلا میں شام غریبہ میں عشاء کے وقت پانی آیا، پتھر کا کلیجہ چاہیے مسائل سننے کے لیے اور پتھر کا کلیجہ چاہیے مسائل بیان کرنے کے لیے۔
نیزے پہ کاٹ کے بلند کیا گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور برداشت کیا. اسے بے بسی کہتے ہیں. آپ لوگوں کو قیدی بنایا جائے گا تو آپ لوگوں کو الگ الگ باندھا جائے گا. مگر ان حرام خوروں نے, لعینوں نے, بدبختوں نے, جہنمیوں نے اس طرح باندھا تھا, اس طرح باندھا تھا کہ سب سے آگے سیدہ سکینہ کو رکھا تھا, پھر سیدہ زینب کو رکھا تھا, سیدنا عابد بیمار کو رکھا تھا, اور اس طرح سے رسی کو باندھا تھا کہ اگر سیدنا عابد بیمار تھوڑا سا سیدھے ہو کے کھڑے ہونا چاہتے تھے تو 4 سال کی بچی کا گلا پھنسنے لگتا تھا. مجھے کہتی تھی اے بھیا میرا گلا دب رہا ہے. ہائے مظلومیت. اللہ اللہ شہزادی کون ہے جن کی عظمت میں فرشتے اپنے آپ کو نچھاور کرتے ہیں, اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. اللہ جن پہ درود بھیجتا ہے ان کو بازاروں میں قیدیوں کی طرح بٹھایا ہے. اسے مصیبت کہتے ہیں, اسے پریشانی کہتے ہیں, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. یحییٰ پہ آنے چلے کوئی مصیبت نہ تھی, اس مصیبت کے آگے. کبھی اللہ پیسہ دے اور آپ کو توفیق دے تو کربلا جائیے گا, اور ایک سفر کربلا سے کیجیے گا شام کا, ایک سفر پیدل کیجیے گا کربلا سے کوفہ کا, ایک سفر کوفہ سے شام کا کیجیے گا. میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس چیز کی کہ کربلا کا جو بازار ہے جس میں اہل بیت کے قافلے کو گھمایا گیا تھا, اس کا فاصلہ صرف اور صرف 15 منٹ کا ہے. کہ جہاں سے بازار شروع ہوتا ہے وہاں سے یزید کے دربار کی دوری صرف 10 منٹ کی ہے. مگر ہائے کس طرح پریشان کر کے, کس طرح ان کو اذیتیں دے کر, بازاروں میں پتھروں سے مار مار کر اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلوں کو, شہزادی کونین کو, سیدہ زہرا کی جانشین کو, سیدہ زہرا کی یادگار کو, امام حسین کی عزت کو, اللہ کے نبی کی عزت کو اس طرح بازاروں میں گرایا گیا کہ 15 منٹ کا سفر صبح فجر سے شروع ہوا اور اثر ہو گیا. اللہ پیسہ دے, توفیق دے تو کربلا جائیے گا. آپ سب کے کندھوں میں امام حسین کا احسان. آپ تک اگر ایمان آیا ہے تو ایک بار کھڑے ہو کر درود بھیج کے سیدہ زینب کو سلام کیجیے اس بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی. سر سے چادر کن کی چھن گئی تو بالوں سے پردہ چلا. اللہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے جملوں کو, ہمارے آبا کو اس لائق بنا کے بیت کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ بے شک قرآن نے جو بات محبت کی چیز ہے ہم اس طرح محبت تو نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی عزت عطا کرے. آمین آمین. حسین اصل یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا ہے. توفیق دیجیے اللہ.
صدقہ
جائز دعاؤں کو قبول فرما. جو سفر میں ہے، جو پردیس میں ہے، جو یہاں ہے، اپنے قدیر جو نہیں آ سکے مولا ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. مولا انہیں اپنے مقاصد سے کامیابی عطا فرما. ہم سب کی حفاظت فرما، سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما. سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما. سب پر کرم فرما، سب کی خیر فرما. سب کے بھلے میں غلام کا بھلا. پروردگارا ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول مقبول فرما. اس بزم کے صدقے بالخصوص پروردگارا اس خانقاہ میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما. مولا یہاں تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کی آل کا ذکر قیامت تک کے لیے شان و آباد فرما. ذکر کو جاری و ساری فرما. ان کا فیضان یہاں سے جاری و ساری فرما. پروردگارا تمام بدنگاہی سے محفوظ فرما. ہمارے پیر و مرشد پر کرم فرما. انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما. انہیں عمر خضر عطا فرما. مولا ہمارے پیر مرشد کو عمر خضر عطا فرما. ان کے صدقے، ان کے توسل سے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسن وجماله. ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله